السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج منگل ہے، 7 ربیع الاول، 4 اکتوبر اور 20 اسفج کی تاریخ ہے۔ اخبار کی ترقی اور ترویج اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے رانا عمران کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج کی موٹی موٹی خبریں۔ سب سے پہلے آج کی ہیڈ لائنز۔ عمران کے خلاف توہین عدالت کارروائی ختم، نیک نیتی ثابت کی، معافی مانگنے ڈسٹرکٹ کورٹ بھی گئے، ہم ان کے کانٹیکٹ سے مطمئن ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ۔ یہ اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں جی، حکمت عملی بنا رہے ہیں، ڈالر 200 روپے سے کم ہو جائے گا، آئی ایم ایف سے ڈیل کرنا آتا ہے۔ میں عمران خان اور اس کی ٹیم کے اعصاب پر سوار ہوں، یہ جانتے ہیں ملکی معیشت ٹھیک ہو گئی تو انہیں سیاست میں سپیس نہیں ملے گی، اپنی کارکردگی سے ان کے دوبارہ جیتنے کی امیدیں ختم کر دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کا مریم نواز کو پاسپورٹ واپس دینے کا حکم۔ یہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں جی، آئینی ماہر عرفان قادر صاحب، یہ فرما رہے ہیں عمران کو پکڑنے کی ضرورت ہوئی تو گرفتار کر لیں گے۔ میر شکیل الرحمان کو متنازع بنانے اور بدنام کرنے کا سلسلہ جاری، چینل کے مالک اور اینکر گرفتاری کا حکم، ناقابل ضمانت وارنٹ۔ مریم نواز کہہ رہی ہیں یہ کیس خارج نہیں ہوا، عمران خان کو معافی ملی ہے۔ سال گزر گیا، پنجاب انٹیلیجنس سینٹر فعال نہ ہو سکا، بھرتیاں نہ ہونے سے مینول مانیٹرنگ، سنگین وارداتوں کا ڈیٹا شیئرنگ میں مشکلات۔ اسحاق ڈار کی انرجی ٹیرف پر ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو مذاکرات کی دعوت۔ سابق وزیر خزانہ بی پیٹرولیم لیوی نہ بڑھانے پر حیران ہوئے۔ آڈیو لیکس، ملک کی سیاست کا محور، عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں۔ وفاقی کابینہ نے محمد خان صحق کو چیف ایگزیکٹو ہیسکو مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ جدوجہد کا آخری مرحلہ آن پہنچا، پورا پاکستان تیار ہو جائے، یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں جی۔ عمران خان کی 50,000 جرمانے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ۔ نون لیگ نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ محکمہ ایکسائز میں 8 ریجنل ڈائریکٹرز تبدیل۔ شوکت ترین نے سوشل میڈیا پر مفتاح اسماعیل کا بیان شیئر کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ مونس صلاحی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ خارج۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ سائفر میں رد و بدل کر کے قومی مفادات سے کھیلا گیا، قانون کا سامنا کرنے پڑے گا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب فرما رہے ہیں۔ پاکستانی فری لانسرز کے 4 ارب ڈالر باہر پڑے ہیں۔ 2 روزہ بین الاقوامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس 11 اور 12 ربیع الاول کو ہوگی۔ وفاقی حکومت کی شہباز گل کی ضمانت منسوخی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست۔ قوم پی ڈی ایم مافیا کو سیاسی شہید نہیں بننے دے گی، عمر سرفراز چیمہ۔ لاہور ہائی کورٹ ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کی گاڑیوں کو موٹر ویز پر ٹول ٹیکس سے مستثنی قرار دینے کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار۔ اساتذہ کا جرگہ ایمل ولی نے ایڈورڈ کالج پشاور کا دورہ ملتوی کر دیا۔ فوڈ گرین لائسنس کے بغیر گندم کی ٹریڈنگ کے خلاف سخت ایکشن کا امکان۔ آرمی چیف سکریٹری ہم بلا وجہ ایک بولے کو اہمیت دے رہے ہیں، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں جی۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی، عمران کو جواب جمع کرانے کی مہلت۔ سینٹ آرٹیکل 62(1)(f) میں ترمیم کا بل پیش۔ نیب ترامیم کیس، اضافی دستاویزات جمع کرانے کے لیے پی ٹی آئی وکیل کی درخواست۔ سینٹ قائمہ کمیٹی اجلاس، وفاقی وزیر سائنس کی عدم حاضری پر آدھے گھنٹے میں طلبی۔ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے اکاؤنٹس کی چھان بین، کیس کی سماعت 10 اکتوبر تک ملتوی۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی متاثرین سیلاب کے لیے فنڈ جمع کرنے لندن پہنچ گئے۔ ڈالر کی قدر میں مزید کمی، یہ بڑی اچھی خبر ہے جی، ڈالر دن بدن گر رہا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ فارن ایجنٹ عین شکن، قومی سلامتی سے کھیلنے والوں کو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی، وزیر اطلاعات۔
مغوی پاکستانی برطانوی شہری باپ بیٹا جمرود سے بازیاب۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ یہ ٹوبا میں پولیس مقابلہ ہوا جی۔ سندھ ہائی کورٹ ٹک ٹاکر حریمہ شاہ کی 7 روزہ فاسیٰ ضمانت منظور۔ اقوام متحدہ کشمیریوں اور بھارتی مسلمانوں پر مظالم کا نوٹس لے، بلاول صاحب کہہ رہے ہیں۔ عمران خان کے دور حکومت میں ملکی معیشت کو تباہ کیا گیا، احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کے ہیں جی، امیر سراج الحق صاحب، یہ فرما رہے ہیں سیلاب و بارش متاثرین کی حالت زار حکومتی دعووں کی نفی کر رہی ہے۔ آج پہلی مرتبہ آپ اتنا مسکرا رہے ہیں، اجازت نہیں دیں گے تو نہیں بولوں گا، سینٹ اجلاس کی جھلکیاں۔ آزاد کشمیر اسمبلی ہنگامہ، حکومتی اور اپوزیشن ارکان کا گتھم گتھا، وزیر قانون نے فاروق حیدر کو مائک دے مارا۔ یہ دنیا میں ہر جگہ ہی ہوتا ہے، اسمبلیوں میں لڑائی اور دنگا فساد اور گالم گلوچ۔ بہرحال یہ کوئی حوصلہ افزائی والی بات نہیں ہے۔ بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ممکن نہیں، سندھ حکومت کا الیکشن کمیشن کو خط۔ بھارت بے بنیاد الزامات کی بجائے ریاستی دہشت گردی ترک کرے۔ یہ سیاسی منظرنامہ میں کہہ رہے ہیں جی طاہر حلیل صاحب، لانگ مارچ کا مخمصہ 2 آپشنز تک محدود ہو کر رہ گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی ڈائری میں محمد صالح ظفر صاحب کہہ رہے ہیں کسانوں کا دھرنا 6 روز میں داخل، حکومت پریشان۔ ایرانی مسافر طیارے میں بم کی اطلاع، بھارتی لڑاکا طیارے حرکت میں آ گئے۔ روس کے ساتھ 4 نئے علاقوں کے الحاق کا معاہدہ سرکاری پورٹل پر شائع۔ یورپی یونین کے پی آئی اے پروازیں بحال کرنے سے پھر انکار۔ جب پائلٹوں نے جعلی لائسنس بنوائے ہوں گے، اور ہمارے پچھلی حکومت کے ایک وزیر صاحب بھی برملا اظہار کریں گے اس چیز کا کہ پی آئی اے کے پائلٹوں نے جعلی لائسنس بنائے ہوئے ہیں، تو ان باہر کے جو ملک ہیں ان کی مت ماری ہے کہ ہمارے پروازوں کو اجازت دیں، تو ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے نا کہ پتہ نہیں انہوں نے جہاز اڑانے آنے میں کہ نہیں، اور ہم ان کو یہاں پہ جہاز لینڈ کرنے دیں، چڑھنے دیں۔ بہرحال یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ صدر عارف علی کا انڈونیشیا میں بگدڑ کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ اسٹریٹ کرائمز میں غیر مقامی افراد ملوث ہیں، سیلاب زدگان کے لیے آنے والی امداد میں سے پنجاب کو 1 روپیہ نہیں ملا۔ صومالیہ میں 2 کار بم دھماکے، وزیر سمیت 9 افراد ہلاک۔ امریکی سینٹ میں سکھ قتل عام کی گونج، سینیٹر پیٹ ٹومی کا مجرموں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ اس طرف ہیں جی کچھ لوکل نیوز۔ آگے بڑھتے ہیں یہ بزنس کی طرف۔ اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ، بیشتر کمپنیوں میں کمی رہی، تیزی کے دوران بھاری پروفٹ ٹیکنگ بھی جاری رہی، روپے کی قدر میں مزید اضافہ، مہنگائی کی شرح میں کمی بھی اثر انداز۔ چیپٹر 84-85 کے لیے باقاعدہ میکنزم بنایا جائے، لاہور چیمبر۔ پنجاب میں کپاس کی پیداوار میں اضافہ، سندھ میں ریکارڈ کمی۔ محکمہ مال زرعی انکم ٹیکس وصولی کا ہدف پورا کرنے میں ناکام، پاک چائنا جوائنٹ چیمبر چین کا